لا يحب نہیں پسند فرماتے، لا يحب نہیں پسند فرماتے، اللہ اللہ تعالی، لا يحب نہیں پسند فرماتے اللہ اللہ تعالی، الجہر اظہار ظاہر کرنا، بالسوء بری، من القول بات، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پاک برائی کی بات کا اظہار پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ بری بات کا اظہار پسند نہیں فرماتے، الا سوائے من جس پہ ظلم ظلم کیا گیا، الا من ظلم سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا، وکانا اور ہیں اللہ اللہ تعالی سمیعا مظلوم کی بات سننے والے، علیما ظالم کے ظلم کو جاننے والے، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں مظلوم کی بات کو اور جاننے والے ہیں ظالم کے ظلم کو۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پاک برائی کی بات کا اظہار پسند نہیں فرماتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ہمیں دو حکم دیے ہیں، ایک ہے امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی خیر بھلائی کی بات ہے اس کا اظہار ہو، پھیلے، اس کا عموم ہو، عام ہو، پھیلے، اس کا اظہار ہو، ظاہر ہو، غالب آئے خیر کی، نیکی کی، بھلائی کی بات۔ دوسری چیز ہمیں کہا ہے نہی عن المنکر، برائی کی جو بات ہے اس کا خاتمہ ہو اور اس کو روکا جائے، اس کو دبایا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ آیت تقریباً اسی بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ جو برائی کی بات ہے خبردار اس کو پھیلانے کی کوشش نہ کرو، اللہ پاک اس کا اظہار، اللہ پاک اس کا پھیلاؤ، اللہ پاک اس کا بڑھنا پسند نہیں فرماتے۔ اسی لیے مسلمان کو کہا گیا ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کا عیب اگر دیکھے نا، پردہ ڈالے، چھپائے اس پر، بلکہ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ایک خاتون کے بارے میں شکایت آئی تھی کہ کچھ غلط کام ہوا ان سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوشش کرو پردہ ڈالو اس پر، چھپاؤ اس کو۔ آپ نے فرمایا جب میرے پاس لے آؤ گے نا تو پھر میں تو پابند ہوں کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کروں، لہذا کوشش کرو کسی کی خامی، عیب، کمی، کوتاہی دیکھو پھر پردہ ڈال۔ کسی کا راز کسی کے پاس آئے بھائی اس کو چھپاؤ، اس کو پھیلاؤ نہیں۔ ہم انشاءاللہ 18ویں پارے میں پڑھیں گے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ایک جھوٹی تہمت لگی اور اس کو پھیلایا گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کی باتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ذرا اس آیت پہ غور کیجئے گا اور اپنے معاشرے کے طرز عمل پر غور کیجئے گا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کی باتوں کو، بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب کا وعدہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا وعدہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ لہذا ایسے تمام وہ چیزیں، وہ طرز عمل جو برائی کو، بے حیائی کو، گناہ کو، کسی کے عیب کو، کسی کی خامی کو پھیلانے کا باعث بنے، اللہ نے اس کو رد فرمایا ہے، میں اللہ نہیں پسند فرماتے اس۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پاک برائی کی بات کا اظہار پسند نہیں کرتے۔ اسی میں غیبت بھی آ جاتی ہے، غیبت بھی کسی کی برائی کو ظاہر کرنا ہے، اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اسی کے اندر چغلی بھی آ جاتا ہے، چغلی بھی کیا ہے؟ خیر برائی کو پھیلانا ہے،
ہاں الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا. ہاں مظلوم کو حق ہے کہ وہ اپنے جو اس پہ ظلم ہوا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے. مظلوم کو حق ہے کہ وہ جو اس پہ ظلم ہوا اس کے خلاف آواز اٹھائے. اب یہ جو آواز اٹھاتا ہے یہ آواز بری نہیں ہے، اس کی اللہ اجازت دیتے. وکانا، اور ہیں اللہ سمیعا سننے والے، علیما جاننے والے. ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، خیرن بھلائی کو، او تخفوہ یا مخفی طور پر کوئی بھلائی کرو، او یا تعفو درگزر کرو، عن سوء برائی سے، یا تم لوگوں کی برائی سے درگزر کرو. ان تبدو خیرا، اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ مخفی رکھو. بھلائی بسا اوقات اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ اس کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے، بھلائی بسا اوقات اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ اس کا مخفی رکھنا بہتر ہوتا ہے. جہاں مقصود لوگوں کو ترغیب ہو نیکی بھلائی کی وہاں اس کا اظہار ضروری ہے، اور جہاں اس سے مقصود کسی کی ضرورت پوری کرنی ہو وہاں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کا اخفاء وہ بہتر ہے، وہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں دونوں آپشن، ان تبدو صدقات فنعم ما ہی، ہم تیسرے پارے میں پڑھ کے آئے، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو بہت اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کے فقراء کو دو تو بھی بہتر ہے. بسا اوقات اظہار بہتر ہوتا ہے، بسا اوقات اخفاء بہتر ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نوعیت کے اوپر. اب مثال کے طور پر کسی کا کوئی عزیز قریبی رشتہ دار اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی مالی پریشانی کے اندر، اب یہاں پر اظہار ضروری نہیں ہے، اب چپ کر کے اس کی مدد کر دی جائے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسی خاندان میں رہنا ہے. اگر کوئی شخص 50 بندوں کو بتائے گا یہ میں نا اس کی مدد کرنے جا رہا ہوں، میں نا اس کی مدد کرنے جا رہا ہوں، وہ بیچارہ شرمندہ ہوگا. لہذا یہاں اخفاء بہتر ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ پاک جن کو سایہ نصیب فرمائیں گے اپنے عرش کا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا تصدق بیمینہ لم تعلم بشمالہ، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کسی کی مدد کرتا تھا اور بائیں کو پتہ نہیں چلتا تھا. ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ سے کرتا تھا، بائیں کو پتہ نہیں چلتا تھا. اب یہ جو اخفاء ہے بعض جگہ یہ اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کی عزت نفس وہ مجروح نہ ہو. آج کل اس کی ایک بڑی اچھی شکل یہ ہے، آپ جس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جیز کیش کروا دیں، بس اس کے موبائل کو پتا ہے، آپ کے موبائل کو پتا ہے، کسی دوسرے کے موبائل کو پتا بھی نہیں ہے. آپ اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے لے لیں، اس کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیں، میسج کر دیں بھائی یہ چھوٹا سا تحفہ تھا قبول فرما لیں. یہ شکل ہے اخفاء کی. اور جہاں اظہار ضروری ہو وہاں اظہار بھی ہونا چاہیے، وہاں اظہار کرنا چاہیے تاکہ زیادہ لوگ شامل ہو جائیں. مثال کے طور پر کہیں حادثہ پیش آ گیا ہے، کوئی حادثے کی صورت میں اور لوگوں کی بھی ترغیب ہو تاکہ اور بھی لوگ جائیں. جیسے آج فلسطین کا ایشو ہے، یہاں پر تو اظہار ہونا چاہیے، یہاں اخفاء ضروری نہیں، یہاں اظہار ہونا چاہیے. تاکہ اسی لیے جب غزوات ہوتے تھے نا، جنگ جو غزوات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے تھے اعلانیہ، آؤ بھائی لے کے آؤ، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے. تو ان تبدو خیرن او تخفوہ، تم بھلائی ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو، او تعفو عن سوء، یا اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور تم اس کو معاف کر دو. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، کان عفوا، اللہ بھی درگزر فرمانے والے ہیں، قدیرا، قدرت رکھنے والے ہیں. یہ تھی کچھ معاشرتی ہدایات، معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ کس قسم کا طرز عمل برتاؤ ہو، یہ معاشرتی ہدایات تھی. آگے پھر اعتقادی ہدایات بیان ہو رہی ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ کے ساتھ،
ان الذین یکفرون باللہ، جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور کفر کرتے ہیں اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان کہ یفرقوا، کہ وہ تفریق کریں، وہ تفریق کریں، بین اللہ کے درمیان، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ، ہم مانتے ہیں، بِبَعْضٍ، کچھ کو، ہم کچھ کو مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ، اور نہیں مانتے، بِبَعْضٍ، کچھ کو، ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ اختیار کریں، بین ذالک، اس کے درمیان کا، سبیلا، کوئی راستہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے درمیان کی راہ اختیار کریں۔ یہاں دو بنیادی عقائد کا ذکر ہوا ہے، ایک ہے اللہ پر کامل ایمان، اور ایک ہے اللہ کے رسولوں پر کامل ایمان۔ اللہ پر کامل ایمان یہ ہے اللہ کی ذات کو بھی تسلیم کرنا، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا، جو کچھ، اس تمام کے تمام کو تسلیم کرنا، اس کے کسی حصے کا انکار بھی کفر ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو رسول مبعوث کیے گئے ہیں، سب کے سب کو تسلیم کرنا، کسی ایک نبی کا کفر کا انکار بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کچھ ایسی قوموں کا جو اللہ کی کچھ کتابوں کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے کچھ رسولوں کو مانتے تھے اور کچھ کو نہیں مانتے تھے، ان کا ذکر کیا۔ ابھی ان کا انجام ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ابھی ان کا ذکر کیا، اللہ کے کچھ رسولوں کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا۔ یہود یہی کرتے ہیں، یہود بہت سارے رسولوں کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا تو خاص انکار کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، انجیل کا انکار کرتے ہیں۔ نصارہ وہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون باللہ، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کفر یہی ہے، اللہ کی کچھ چیزوں کو مانا جائے اور اللہ کی کچھ چیزوں کو نہ مانا جائے، وَرُسُلِهِ، اور وہ کفر کرتے ہیں اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اور رسولوں کے ساتھ کفر یہ ہے کہ ماننے سے انکار کرنا رسولوں کو، وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، أَن يُفَرِّقُوا، کہ وہ تفریق کریں، بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ تفریق یہی ہے، کچھ کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم کچھ کو مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ وہ درمیان کا راستہ اختیار کریں۔ درمیان سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے سب کا انکار، وہ بھی نہیں کرتے، ایک ہے سب کا اقرار، وہ بھی نہیں کرتے، درمیان میں کچھ کا اقرار، کچھ کا انکار۔ اولئک، یہ، ہم الکافرون، کافر ہیں، حقا، پکے ٹھکے، یہ پکے کافر ہیں، یہ حتمی کافر ہیں، قطعی کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، ایسے کافروں کے لیے، عذابا مہینا، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ، اور جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر، جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا، اور انہوں نے نہیں تفریق کی، بینا، درمیان، احدن، کسی ایک کے بھی، منہم، ان میں سے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی۔ اس وقت روئے زمین پر یہ طبقہ صرف مسلمانوں کا ہے۔
یہ صرف اور صرف ایمان والے ہیں جو تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام، تمام کی تمام آسمانی کتاب، اللہ کی تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ صرف مسلمان ہیں۔ والذین آمنوا باللہ، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور انہوں نے تفریق نہیں کی، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، اولئک، یہ لوگ، سوف، جلد، یؤتیہم، اللہ ان کو دیں گے، اجورہم، ان کا اجر، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو اللہ ان کا اجر عطا فرمائیں گے، وکانا، اور ہیں، اللہ غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم فرمانے والے، اور اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ یسألوک، سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، کا، آپ سے، تقاضا کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں۔ یہ جو پچھلی آیات گزری ہیں ان میں زیادہ تذکرہ ہے یہود کا، نصارہ کا بھی ہے، یہود کا بھی ہے۔ اب اسی یہود کے تذکرے کو اللہ مزید آگے لے کر چل رہے ہیں۔ یسألوک، مانگتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب، اہل کتاب، ان، کہ، تنزل، آپ اتار لائیں، علیہم، ان پر، کتابن، کتاب، من السماء، آسمان سے، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں۔ یہود کہتے تھے بھئی موسیٰ علیہ السلام پر تو تورات نازل ہوئی، سیدھی سادی، موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر اور وہاں سے تورات لکھی ہوئی تحریری شکل میں ہمارے سامنے لے کر آئے، تو اگر آپ نبی ہیں تو بھئی آپ بھی ہمارے پاس ایسی ہی کتاب لے کے آئیے جیسی موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا اگر ایسی کتاب آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے، بلکہ مقصد تنگ کرنا تھا، کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی اعتراض۔ یسألوک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، فقد، تو بے شک، سألو، انہوں نے تو سوال کیا تھا، تقاضا کیا تھا، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اکبرا، کہیں بڑا، من ذالک، اس سے، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا، بلکہ آپ اس کو مطالبہ بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، اور وہ کیا؟ فقالو، کہنے لگے، ارینا، ہمیں دکھائیں، اللہ جہرتن، آمنے سامنے، بالمشافہ، فیس ٹو فیس، ارین اللہ جہرا، دکھائیں ہمیں اللہ ہمارے سامنے لا کر۔ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرا، جب تک کہ اللہ کو اپنے آمنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے، یعنی اللہ ہمارے سامنے آئے اور آ کر ہمیں کہے کہ میں اللہ ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا آپ کی اللہ سے بات چیت ہوئی، ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کی آواز سنی، اللہ نے آپ سے بات چیت کی، تو بھائی اللہ سے کہیں ہمارے سامنے آئے، ہم سے بھی بات چیت کرے، ہمیں بتائے یہ کتاب اس کی ہے، یہ نبی اس کے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرا، انہوں نے تو کہا تھا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں آمنے سامنے۔ فاخذتهم، پھر آپ پکڑا تھا ان کو، الصاعقہ، ایک چنگھاڑ نے، بظلمہم، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، ان کی اس ظالمانہ حرکت کی وجہ سے ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے ان کی فضول باتوں پہ کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ثم، پھر، اتخذوا، انہوں نے بنایا تھا، العجلہ، بچھڑے کو، معبود، انہوں نے بچھڑے کو پھر معبود بھی بنایا تھا، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم، جب ان کے پاس آ چکی تھیں، البینات، واضح نشانیاں، جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، واضح نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ فعفونا، پھر ہم نے درگزر کیا، عن ذالک، اس سے، پھر ہم نے ان کی اس بات سے، ان کی اس حرکت سے درگزر کیا۔
وآتینا اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینا بہت واضح دلیل، اس سے تورات مراد ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل عطا فرمائی، اس سے تورات مراد ہے۔ یہ یہود کا تذکرہ چلے گا آگے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات میں یہود کو فرد جرم پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، جسے چارج شیٹ کہتے ہیں نا، وہ پڑھ کر تمہاری حرکتیں یہ تھیں، ہم نے تمہیں معزول کیا جس مقام پہ تم تھے اس سے، کیوں؟ تمہاری حرکتیں۔ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے اتنی نامعقول بات کرنا، وہ اللہ ہمارے سامنے آئے، انسان کی اوقات، انسان کی جرت، نبی کی ذات سب سے زیادہ وہ ہوتی ہے ہمت طاقت والی، سب سے زیادہ۔ نبی جو ہوتا ہے نا وہ صرف روحانی طور پہ مضبوط نہیں ہوتا، وہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے۔ نبی صرف روحانی طور پہ مضبوط نہیں ہوتا، نبی جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی جتنا ظلم برداشت کر جاتا ہے عام لوگ نہیں کر سکتے۔ انبیاء علیہ السلام پر عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ظلم ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسمانی قوت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اللہ کی موسیٰ علیہ السلام نہیں، پہاڑ اللہ کی ایک جھلک برداشت نہیں کر سکا، پہاڑ، اور پہاڑ پہ جو بیتی وہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ہوش میں نہ رہ سکے۔ جب پہاڑ ٹکڑے ہوا نا، فخر موسیٰ صاعقا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ ہم اسی چھٹے پارے میں پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف پہاڑ پہ جو بیتی وہ برداشت نہیں کر سکے، اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو آمنے سامنے دکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، انسان کی اتنی بساط ہی نہیں ہے۔ بہت انسان کو اللہ طاقت دیں گے، بڑی طاقت دیں گے، اس کو اللہ پاک بڑی ہمت دیں گے، جنت میں بہت صلاحیت دیں گے، بہت اسٹیمنا اس کا بہت زیادہ ہوگا، اس کی برداشت بے انتہا ہوگی، بے انتہا ہوگی۔ اور یہ کتنی زیادہ ہوگی، اس کی صلاحیتیں کتنی بڑھ جائیں گی، ہم 8ویں پارے میں پڑھیں گے سورہ اعراف میں۔ جنتی جو ہوں گے جنت میں بیٹھ کر جہنمیوں کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور ان کی آوازیں بھی سن رہے ہوں گے، صلاحیتیں اتنی بڑھ جائیں گی۔ اس کے باوجود جنت میں جب اللہ پاک کی زیارت ہوگی، اور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ پاک یہ سعادت ہم سب کے شامل حال فرمائے، تو اللہ پاک کے آگے سے جو پردے ہیں نا حائل، وہ ہٹیں گے ہٹیں گے ہٹیں گے ہٹیں گے، حتیٰ کہ اللہ کی ذات اور انسان کے درمیان جب 70,000 پردہ باقی رہ جائے گا، 70,000 باقی رہ جائے گا، پھر انسان جو ہے اس کو موقع دیا جائے گا کہ اب وہ دیکھ سکے۔ ابھی 70,000 پردہ اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہے، بس اس سے آگے جنتی کی بساط بھی نہیں، اس سے آگے جنتی کی بساط بھی تو یہ دنیا میں کہتے ہیں۔ ذرا روشنی تیز ہو جائے تو آدمی کا دماغ جواب دینے لگتا ہے۔ وہی ہوگا نا، یہی ہوگا، بس یہی کہ 70,000 پردے رہ جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات جو اصل یعنی اللہ کی ذات ہے، اس کا تحمل تو کہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ 70,000 پردہ رہ جائے گا، بس اب دیکھ سکتے ہیں آپ، جتنا دیکھ سکتے ہیں آپ، بس۔ تو یہ حرکتیں ان کی اللہ پاک اب یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو ہوا صحیح ہوا، اور کیوں ہوا، اس وجہ سے ہوا۔